بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق. اب حالت یہ آ گئی ہے کہ جتنی پولرائزیشن پاکستان کی سیاست کے اندر ہے وہاں صورتحال اب اس طرح ہے کہ آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب سہیل آفریدی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب کی جانب سے، یعنی بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ اب سٹریٹ موومنٹ ہوگی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حکومت آپ کو یہ للکارتی ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے یا ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، آنے نہیں دیں گے، تو یہ صرف آپ کو غصہ دلاتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا اگر عمران خان کا حکم آ گیا ہو تو. دوسری جانب حکومت کا یہ موقف ہے کہ ایسی کی تیسی آپ آ کر دکھائیے، ہم بالکل نہ صوبہ بند کرنے دیں گے، نہ وفاق پر حملہ کرنے دیں گے. یہ ایک عجیب سی صورتحال ہوتی جا رہی ہے جس کا سیاست سے تعلق اب شاید کم لیکن انا سے زیادہ ہے، اس کا قانون سے تعلق کم لیکن شاید پسند اور ناپسندیدگی سے زیادہ ہے. کیا پاکستان کی سیاست کے اندر یہی ایک رستہ ہے ان دا مڈل آف آل دس؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کل وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہ بلیک میلنگ ہوگی، نہ غیر قانونی جو مطالبات ہیں ان کو مانا جائے گا. لیکن اس کے بعد آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی یہ گفتگو، اس کے سٹیک ہولڈر دو ہی ہیں مینلی، ایک حکومت ہے، ایک پاکستان تحریک انصاف ہے. حکومت خود کو طاقتور اس لیے محسوس کرتی ہے کیونکہ وہ سیٹل ہو چکی ہے، آلموسٹ 2 سال کمپلیٹ کر چکی ہے، اور پاکستان کی مقتدرہ کی بھرپور سپورٹ بھی حکومت کے ساتھ شامل ہے. پاکستان تحریک انصاف آن دی ادر اینڈ سمجھتی ہے کہ اسے کارنر کیا گیا ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت کا جائز حق اس سے انہیں محروم کیا گیا ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ تعلق وفاق کا اچھا نہیں ہے. اور ہر روز دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ ایمرجنسی پروویژن انووک کر دیا جائے گا، گورنر رول لگا دیا جائے گا، لہٰذا بہت ہو چکا، اب کیونکہ کال آ گئی ہے تو سٹریٹ موومنٹ ہوگی. کیا ہم دوبارہ کچھ بدقسمت ایونٹس کو ہوتے ہوئے دوبارہ دیکھیں گے؟ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں امجد علی خان صاحب، جو کہ ممبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجھے جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ امجد صاحب آپ کا. محسن شاہ نواز رانے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق ممبر قومی اسمبلی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے. بہت شکریہ رانے صاحب آپ کا بھی. سب سے پہلے میں امجد بھائی آپ سے جاننا چاہوں گا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی گفتگو تو آپ نے بھی سنی ہوگی، یہ فرمائیے گا کہ کوئی پلاننگ ہے ایگزیکٹلی کہ یہ کب شروع کرنا ہے، اور اگر سٹریٹ موومنٹ ہونی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، یا وہی طریقہ کار ہوگا کہ اسلام آباد آ کے ہی مطالبات کو تسلیم کروانے کی کوشش کی جائے گی؟ اچھا، سب سے پہلے منیب بھائی بات یہی ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے جو بات کی، اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں اکراس دا ورلڈ، تو جتنی بھی طاقتور حکومتیں تھیں، چاہے رشیا میں زار روس کی حکومت ہو یا چائنا میں چیانگ کائی شیک کی حکومت ہو، تو وہ پھر جب عوام کی طاقت جب اٹھتی ہیں تو یہ حکومتیں پھر وہ برداشت نہیں کر پاتی، اور انقلاب نے اگر آنا ہوا تو انقلاب انشاءاللہ آئے گا. اور پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی یہاں پہ عامر گزرے ہیں وہ مذاکرات سے انہوں نے اقتدار نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے اگر اقتدار چھوڑا تو وہ اسٹریٹ پاور اور عوام کی طاقت کی وجہ سے انہوں نے اقتدار چھوڑا. تو اسی وجہ سے ہم مذاکرات کا آپشن تو کھلا رکھتے ہیں، لیکن ہم وی آر بلیونگ ان پروٹیسٹ کہ انشاءاللہ اس نظام کے خلاف لوگ اٹھیں گے. کیونکہ اس نظام کو اگر آپ دیکھیں، غربت کو آپ دیکھیں تو ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق وہ تقریباً 50% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے ہیں. آپ جی ڈی پی گروتھ کو اگر دیکھیں، 3% ہمارا جی ڈی پی گروتھ ہے ابھی، جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران، جن کو بھی بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں، یہ جی ڈی پی گروتھ تقریباً 6% پہ تھا. ان امپلائمنٹ کو اگر آپ دیکھیں، تقریباً ہر سال ہم 10 لاکھ لوگوں کو، نوجوانوں کو ہم ان امپلائمنٹ پول میں وہ داخل کرواتے ہیں. تو اس سسٹم کے خلاف ہم نے اٹھنا ہوگا، عوام نے اٹھنا ہوگا، اور جو عوام اٹھیں گے تو انشاءاللہ پھر کوئی طاقت عوام کی طاقت کے سامنے پھر امجد بھائی بات یہ کوشش تو آپ نے معذرت کے ساتھ، یہ کوشش تو آپ نے پہلے بھی کی ہے، اس حکومت کو آئے تقریباً 2 سال ہو گئے، پہلے پی ڈی ایم 1 تھی، یہ کوشش تو آپ پہلے بھی کر چکے ہیں. اب کیا مختلف ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انقلاب آ جائے گا اور آپ کو لگتا ہے کہ آج عمرانہ دور ہے، اس کو ہٹایا جائے گا؟ کہ اس مرتبہ سیزنڈ پولیٹیشنز جو ہے وہ اس تحریک کو وہ لیڈ کریں گے. محمود خان اچکزئی، علامہ نصر عباس،
جیسے ہمارے پولیٹیشین سیاستدان، اور ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب کو بھی ہم راضی کر کے اس تحریک کا ہم حصہ بنائیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی تحریک کو اگر آپ دیکھیں، جب پنجاب نہیں اٹھے گا تو پاکستان کی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی اتنے آسانی کے ساتھ. 1967 میں ایوب خان کے خلاف جو تحریک اٹھی تھی وہ بیسیکلی پنجاب کی تحریک تھی. ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم پنجاب میں جا کے وہاں پہ موبلائزیشن کر کے پنجاب کو انشاءاللہ اٹھائے. اور پنجاب میں ہم خود گئے ہیں، ہم نے میٹنگز وہاں پہ کی ہیں. سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ ہم نے وہ اپنی میٹنگز کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کتنا وہاں پہ اپریہنشن ہے لوگوں میں، اور کتنا لوگ ناپسند کرتے ہیں اس حکومت کو، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو. تو انشاءاللہ اس مرتبہ ہم پنجاب کو اٹھانے میں کامیاب ہوں گے، اور سیزن پولیٹیشنز جو ہیں وہ اس کو لیڈ کریں گے. اور دوسری بات ویری امپورٹنٹ کہ اس مرتبہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوگی. پہلی مرتبہ جو ہم آئے تھے وہاں سے تو ہمارے پاس کوئی پلان نہیں تھا، مطلب فرسٹ ایئر آف لیڈرشپ، سیکنڈ ایئر آف لیڈرشپ، ہمارے مقاصد کیا تھے. اس مرتبہ ہم بہت کلیئر ہے کیونکہ ہم نے بہت زیادہ تیاری کی ہے اس مرتبہ، اور اس مرتبہ جب ہم نکلیں گے تو نتائج لے کے واپس جائیں گے. اچھا رانا صاحب، ایک تو یہ کہ ان کی ایفرٹ کوآرڈینیٹڈ، دوسری یہ کہ سیزن پولیٹیشنز ان کے ساتھ ہوں گے، پلس یہ انہوں نے کہا کہ یہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ پنجاب جب تک نہیں اٹھے گا تو انقلاب نہیں آئے گا. وہ اب پنجاب کو اٹھائیں گے. پنجاب کے اندر حکومت آپ کی ہے جسے وہ تسلیم نہیں کرتے، لیکن آپ کا بھی بریڈنگ گراؤنڈ پنجاب ہی ہے مسلم لیگ نون کا، آپ بھی بڑا ہیویلی ریلائی کر رہے ہیں. تو کیا پنجاب سے انقلاب جب وہ اٹھے گا آپ اٹھنے دیں گے، یا آپ اس کی رستے میں روڑے اٹکائیں گے؟ کیونکہ حکومت ہے آپ کی، یا آپ ریزسٹنس کو تو روکیں گے کسی بھی طرح کی اگر ہوگی تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیب صاحب بہت شکریہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. میں یہاں پر جہاں تک انقلاب کی بات ہو رہی ہے تو منیب صاحب یہ انقلاب میں پچھلے 2013 سے بھی پہلے 2010 سے یہ انقلاب جو ہے برپا ہوتا پاکستان کی سیاست میں دیکھا. اور میں نے ان کا دھرنا 1 ہو، دھرنا 2 ہو، سارے یہ ان کے جو تحریک انصاف کے لاک ڈاؤن 1 ہو، لاک ڈاؤن 2 ہو، پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر قبریں کھدی ہوں، ان کے پرانے جو دوست تھے پیٹ والے ان کے ساتھ یہ ہوں، یا ان کو چھوڑ کے پھر کہ نئے الائنسز انہوں نے بنائے ہو، سارا کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور اس کے بعد ہم نے ایک چیز ضرور دیکھی ہے کہ جب ہم نے یہ سارے انقلاب، یہ ساری ایکٹیویٹی دیکھ کے ہم نے جب خیبر پختونخوا کی معصوم اور بھولی عوام کے مسائل کی طرف دیکھا ہے تو یقین کریں دکھ اور تکلیف ہوئی کہ بھلے آپ انقلاب لے کر ضرور آئیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم جی ڈی پی جو ہے وہ ملک کی خراب ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں یہاں پر ان امپلائمنٹ ہے وہ خراب ہو رہی ہے. یہ جی ڈی پی، یہ ان امپلائمنٹ، یہ ساری اکانومی کی جو تباہی ہوئی تھی، عمران خان جب پرائم منسٹر 2018 سے 2021-22 تک جب تک رہے، اس کے بیچ میں مجھے بتائیں کہ پاکستان میں ایک بھی کوئی فلیگ شپ پروجیکٹ جو ہے انہوں نے کیا جس کے ساتھ یہ کوئی وہ جو لاکھوں گھر اور کروڑوں نوکریوں کے جو خواب لوگوں کو دکھائے تھے وہ پورے ہوتے ہوئے نظر آئے. خیبر پختونخوا کو تو میں تو مرکزی سطح کی بھی بات کر رہا ہوں کہ یہ لالی پاپ جو انہوں نے پہلے دیا تھا، ایک تو بڑی کلیئرٹی ہے پاکستان کی عوام کو کہ دے کین ناٹ ڈیلیور. یہ بڑا ایک فیکٹ ہے. جو ایک ویسے ایک مطلب ایک اٹیچمنٹ ہے ود دا لیڈرشپ، وہ ایک دوسرا فیکٹر ہے، بٹ یہ ان کے ووٹر اور سپورٹرز کو بھی پتا ہے، خاص طور پہ پنجاب کی عوام کو بڑا کلیئرلی پتا ہے کہ جب ہم پر بوزدار 3 سال کے لیے انہوں نے بوزدار صاحب کو نازل کر دیا تھا پنجاب کی معصوم عوام کے اوپر، تو پتا تھا کہ پنجاب کی عوام کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے. ایک میاں والی تھا ضلع اور ایک ڈیرہ غازی خان تھا. ان 2 ضلعوں کے علاوہ تیسرا تھوڑا بہت پرویز الہی صاحب صاحب ایک بات ہے، دیکھیں سر، کیا انہیں میٹر بھی کرتا ہے اس وقت جو خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کی سپورٹ ہے یا پورے پاکستان میں جو ان کا سپورٹر ووٹر ہے، اس کو یہ میٹر نہیں کر، اس کی اس وقت جنگ آپ سے یہ ہے کہ ان کے مطابق آپ قابض ہیں، انہوں نے آپ سے 2 کام کروانے ہیں. ایک خان صاحب کو رہا کروانا ہے، دوسرا انہوں نے آپ سے اپنا چھینا ہوا مینڈیٹ واپس لینا ہے. تو ابھی تو گورننس، ڈیلیوری، پروجیکٹس ان کی تو وہ بات ہی نہیں کر رہے. ان کا تو سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے، ایک یہ کہ عمران خان صاحب کو رہائی، دوسرا یہ کہ آپ نے الیکشن بے شک نیا کال کروائیں اور آپ ان کا مینڈیٹ واپس ہو. تو اس کے لیے وہ اب انقلاب لانا چاہتے ہیں، اور جیسے امجد صاحب نے فرمایا کہ وہ اب ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے تحت یہ کریں گے. آپ کی حکومت دھمکا رہی ہے کہ بھئی اگر آپ کریں گے تو پھر پہلے سے زیادہ سخت ریسپانس ملے گا.
دیکھیں میں ان کو جتنے بھی یہ معصوم لوگ ابھی آئیں گے سڑکوں پہ نکلیں گے، میں ان سارے ان کے کارکن جو معصوم ہیں جو بھی استعمال ہوں گے اور ان کے جو ممبران اسمبلی جن کے بڑے فیوچر برائٹ ہیں جو کہ پاکستان کی سیاست میں ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں آنے والے وقت میں، ان کا بھی سارا جو مستقبل ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا، ووٹرز کا بھی تباہ و برباد ہو جائے گا، ان پہ ایف آئی آریں ہوں گی، ان پہ مقدمات چلیں گی، اور مقدمات چلنے کے بعد یقین کریں ہم ایک سیاسی طالب علم ہیں، ہمیں خود تکلیف ہوتی ہے جب نااہلیاں ہوتی ہیں، چاہے ہماری جماعت میں ہوئی ہیں ماضی میں یا ان کی جماعتوں میں ہو رہی ہیں، لیکن اپنے کرتوت بھی تو دیکھیں کہ کرتوت ایسے ہیں کہ نااہلی یا ایف آئی آر کو اوائڈ ہی نہیں کیا جا سکتا جب آپ سڑک پہ توڑ پھوڑ کریں گے، آپ پبلک جو پیس ہے اس کو ڈسٹروائے کریں گے، پبلک پراپرٹی کو ڈیمیج کریں گے، تو اس وقت آپ کے پاس کوئی اور آپشن سرکار کے پاس نہیں رہ جاتی کہ وہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی کرے۔ تو یہ قانونی کارروائی کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو کے سڑکوں پہ نکلیں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آ کے سڑکوں پہ وائلیشن کر کے قانون کی آئین اور دستور کو آگے پکڑ کے توڑ پھوڑ کر کے عمران خان صاحب کو جیل سے نکال لیں گے تو ان کا طریقہ کار بڑا غلط ہے۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اس دفعہ بڑی میچور لیڈرشپ ہے، تو میچور لیڈرشپ جو ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے وہ تو بات چیت ڈائلاگ کے ساتھ کرنا چاہتی ہے، میں میچور لیڈرشپ تو کبھی بھی سڑکوں پہ آ کے توڑ پھوڑ کو پروموٹ نہیں کرے میں گی۔ ذرا یہی بات میں امجد بھائی ذرا مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے کہا بڑے سیزنڈ لوگ ساتھ ہیں جو قیادت بھی کریں گے، اب کل وزیر اعظم نے کہا کہ ڈائلاگ کریں گے لیکن ہم بلیک میلنگ بھی نہیں اور غیر قانونی مطالبات بھی نہیں، چلیں اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، کیا ایک طاقتور موومنٹ، پھر ظاہری بات ہے جب عوام نکلیں گے لوگ نکلیں گے تو اس عوامی زور کے اوپر آپ خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں یا آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے مقدمات کی انڈیپینڈنٹ کارروائی عدالتوں میں چلے اور اگر ان کو ریلیف ملتا ہے تو مل جائے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب عوام آئیں گے اور اپنے بزور بازو خان صاحب کو چھڑوا کے لے کے جائیں گے؟ دیکھیں ہم پاکستان کے سسٹم میں رہ کے ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ ہم عدلیہ سے ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم خان کو بزور طاقت وہاں سے ریلیز کروانا چاہتے تھے تو ہم عدلیہ کے دروازے ہمیشہ نہیں کٹکھٹاتے تھے۔ اب جب کورٹس جاتے ہیں تو ہمارا مطلب یہی ہے کہ ہم پارلیمانی نظام میں رہ کے اس کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ فیئر ٹرائل جو کانسٹیٹیوشن کے انڈر، جو کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹس کے انڈر ہے، کہ فیئر ٹرائل ملے، یہ نہ ہو کہ پولیٹیکلی فیبریکیٹڈ یا پولیٹیکلی وکٹمائزیشن یہاں پہ ہو۔ جو ہمیں دکھائی دیتا ہے جس طرح توشہ خانہ 2 کا جس طریقے سے انہوں نے فیصلہ کیا، وہاں پہ ہمارے لائرز بھی نہیں گئے تھے، ان کی فیملی نہیں گئی تھی خان صاحب کی، اور وہاں پہ جا کے ان کو اتنی جلدی تھی فیصلہ سنانے میں کہ ان کے بغیر ہی انہوں نے فیصلہ وہاں پہ سنایا، ٹھیک ہے۔ اور ان کو جب بتا دیا خان صاحب کے کاؤنسل کو تو صرف ایک دن پہلے، اور وہ بھی عصر کے وقت ان کو بتا دیا کہ کل اس کا فیصلہ ہم سنائیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ جتنے بھی چارجز ہیں یہ فیبریکیٹڈ چارجز ہے، جس طرح مطلب یہ میاں صاحب کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ڈیل کر کے جس طرح وہ باہر گئے تھے، تو اگر یہ پولیٹیکل کیسز نہ ہوتے تو وہ کس طرح باہر جا سکتے اس وقت۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس مرتبہ ہم سسٹم کے خلاف ہیں۔ ہم جو حقیقی جو آزادی تھی پاکستان کی، پاکستان کو آزادی ملی بیک ان 1947، لیکن آج تک پاکستان حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوا۔ اور اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو رینٹ سیکنگ ہماری یہاں پہ اکانومی ہے، آج تک ہم اپنی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کڑے نہیں کر سکے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سسٹم سے ہم چھٹکارا حاصل کریں، ہم حقیقی آزادی دلائیں، یہاں پہ پارلیمان کو ہم آزاد کرائیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے پارلیمان میں بیٹھ کے ایک ڈائریکٹ سوال آپ سے پوچھ لوں بصد احترام، آپ آزادی اسٹیبلشمنٹ سے چاہتے ہیں کہ ان سے آزادی ملے؟ آپ کا مسئلہ تو زیادہ پاکستان تحریک انصاف کا انہی کے ساتھ ہے۔ دیکھیں پاکستان جو ایک سٹیٹ، پاکستان کی ریاست جو بنی ہے، یہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے 1947 سے لے کے آج تک۔ انڈر آرٹیکل 245 یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے 2 ہی رول ہے اسپیسیفکلی آرمی کی، کہ وہ ہمیں پروٹیکٹ کرے بارڈر پہ، یا اگر سویلین حکومت کو ضرورت ہو کرائسس کو ٹیکل کرنے کے لیے تو اسمبلی کے تھرو ہم ان کو بلا سکتے ہیں اپنے صوبے میں یا مرکز میں اس کرائسس کو ٹیکل کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اکانومی آج تک ہم کھڑے نہیں کر سکے، یہ صرف اسی وجہ سے کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے سٹیک ہولڈرز انوالو ہے جو معیشت کو اپنی طرف
وہ ٹلٹ کرتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو نظام ہے, نظام میں جو خرابی ہے, اگر اس پہ ہم اوپنلی ڈیبیٹ کریں اور پاکستان کی جتنی بھی شارٹ کمنگز ہے ہم یہ اوپنلی ڈیبیٹ کر کے پاکستان کو اگر ہم صحیح ٹریک پہ لگائے تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم پاکستان کو ترقی دلوا بھی سکتے ہیں. جس طرح بنگلہ دیش کا اگر آپ دیکھیں 1970s میں بنگلہ دیش کی جی ڈی پی کو دیکھیں, بنگلہ دیش سے ہم آگے تھے تقریباً 53%. آج آپ بنگلہ دیش کی جی ڈی پی کو دیکھیں وہ ہم سے آگے 55%. اس وقت انڈیا سے ہم آگے تھے 70%, آج انڈیا ہم سے آگے ہے 70%. تو دیکھیں یہ ریورسل آف جو سٹیٹسٹکس ہے وہ صرف اسی وجہ سے کہ پاکستان کی اکانومی کے انٹرنل یہاں پہ مسئلے ہیں. جب تک ہم وہ مسئلے ٹھیک نہیں کرتے, جب تک ہم سیکیورٹی اسٹیٹ سے نکل نہیں آتے, تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. اور جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی ان انڈیورز میں, تو میرے خیال میں وہ پولیٹیکلی پاکستان کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں کرتے اور پاکستان کی عوام کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں کرتے. اچھا, یہ آپ نے بڑا مفصل جواب دیا. اب ظاہری بات ہے بہت سی چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کے اوپر بہت کوئی اوپن ڈیبیٹ تو ہو نہیں سکتی, لیکن صرف میں اتنا عرض کروں گا کہ یہ بات آپ نے جو کی ہے ان کے اندر ان دلائل میں بڑا وزن ہو سکتا ہے اور یقینی طور پر ہے, لیکن آپ وہ کہتے ہیں نا لیڈ بائی ایگزامپل ہوتا ہے. جب آپ کا دور تھا ان میں سے کسی ایسے, کیونکہ جو قومی معاشی کمیٹی تھی اس وقت میں اس وقت کی فوجی قیادت کو خان صاحب نے شامل کیا. اس وقت بہت کچھ ایسا ہوا جس کو باقاعدہ طور پر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے, فوجی قیادت نے پیٹرنائز کیا. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس وقت ان چیزوں کا آغاز ہوتا تاکہ آپ ان کو مورد الزام ٹھہرا سکتے جو آج حکومت میں ہے, لیکن ایسا نہیں ہوا. اور اس دور میں جو کچھ ہوا وہ بھی, اس کی بھی مثالیں قائم ہوئیں. بہرحال جو آپ کا استدلال ہے اس کی اہمیت یا اس کا احترام اپنی جگہ موجود ہے, لیکن آپ یہ چاہتے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو حقیقی آزادی, جی میں بالکل آ رہا ہوں, کہ حقیقی آزادی اسی صورت میں ممکن ہے اگر پاکستان کے ان مسائل کو ایڈریس کیے رہے. رائنا صاحب ایک بات ہے, یہ جو ابھی امجد علی خان صاحب نے جو دلائل دیے ہیں ان میں بڑا وزن ہے اپنی جگہ پر, لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں اور یہی وہ حقیقی آزادی ہے جو خان صاحب نے اقتدار سے نکلنے کے بعد جس کی بات کی تھی, چاہے وہ امریکہ سے ہو یا چاہے وہ اس وقت پاکستان کی کو ایک فلائی ریاست بنانے کے حوالے سے ہو. دیکھیں یہ حقیقی آزادی جو ہے نا یہ اصل میں نظریہ ضرورت ہے تحریک انصاف. یہ حقیقی آزادی نہیں ہے. اگر حقیقی آزادی ہوتی تو جب ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو مثال کے طور پہ تو وہ بچہ جو ہے وہ پیدائش کے وقت ہی وہ بچے کے بال جو ہوتے ہیں وہ ایک رنگ کے ہوتے ہیں, بالو ٹھیک ہوتے ہیں, ٹانگیں ٹھیک ہوتی ہیں, بالکل سب کچھ ہوتا ہے. اور اس کے بعد وہ بچہ ایک نشو نما کر کے بڑا انسان بن جاتا ہے. اس کے بیچ, اس عمل کے بیچ میں اس بچے کی جو بھی عادات ہوتی ہیں وہ ساری عادات جو ہوتی ہیں وہ ایک ہی طرف سے اس میں ایک پیٹرن نظر آ رہا ہوتا ہے, ایک یونیفارمٹی نظر آ رہی ہوتی ہے. اب یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ بچہ 8 صبح سے لے کے تو رات تک جو ہے 10 سال, بچپن سے لے کے 1 سال سے لے کے 20 سال کی عمر تک تو وہ کہتا رہے کہ فوج بھی اچھی ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, سارا کچھ ہے. جب اس کے منشور بنتے ہیں, میں بچے سے مراد ہے تحریک انصاف, جب منشور بناتی ہے سیاسی جماعت, پہلا منشور اٹھا کے دیکھ لیں ان کے منشور میں کہیں یہ جو باتیں آج کر رہے ہیں ان باتوں کا کہیں ذکر ہے. ان کا مینیفیسٹو اٹھا کے دیکھ لیں. اچھا مینیفیسٹو اٹھا کے دیکھ لیں, ان کا 13 کا مینیفیسٹو اٹھا کے دیکھ لیں, ان کا 18 کا مینیفیسٹو اٹھا کے دیکھ لیں, ان کا 8 کا مینیفیسٹو اٹھا کے دیکھ لیں. کسی بھی تحریک انصاف کے منشور میں وہ باتیں نہیں ہیں جو آج یہ میرے بھائی قابل احترام باتیں کر رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کے سب سے بڑی بات یہ کہ اس حد تک دیکھیں, آپ کو پتا ہے کرونا جب آیا تھا تو کرونا کے بیچ میں جو اس کی سپرویژن, ایک سپروائزنگ کمیٹی بنی تھی, اس کے بیچ میں یہ پہلی دفعہ انہوں نے یہ ماڈل انٹروڈیوس کرایا تھا. پھر اس کے بعد اکانومی کا ماڈل آیا تھا, پھر اس کو انٹروڈیوس کرایا تھا. حکومت جو تھی انہوں نے الیکٹڈ لوگوں کے ذریعے حکومت نہیں چلوا سکے تھے, حکومت ان کی نان الیکٹڈ لوگ چلا رہے تھے. اس میں پھر وہی لوگ تھے جو کہ ایکسپرٹس تھے, فائنینشیل ایکسپرٹس تھے, یا وہی لوگ جو انہی اداروں میں سے ان کا تعلق تھا, حکومت بھی ان کی وہی چلا رہے تھے. فیض حمید صاحب جو تھے ان کے گرو تھے, ان کے اس وقت بہت قریبی ساتھی تھے, وہ ان کی حکومت چلانے میں ان کو سب سے زیادہ تجاویز دیتے تھے. تو اب جب یہ سارا کا سارا نقشہ بدل گیا اور ان کو وہ خوراک نہیں مل رہی, تو اب آگے سے یہ بلک کے اب یہ پکار رہے ہیں کہ جناب یہ نظام غلط ہے, یہ نظام غلط ہے.
وہ بھائی یہ 100 بلین کے جب اثاثے آپ بنانے کی بات کرتے تو یہ 100 بلین کے اثاثے 1 بلین سے شروع ہوں گے نا. تو آپ کی جماعت میں بھی جو سیاسی عمر 20 سال تو ہے, تو 20 سال کی آپ کی سیاسی جماعت کا جو سفر ہے اس میں کئی جگہ پہ دکھا دیں کہ آپ کے منشور میں یہ لکھا ہو کہ یہ چیزیں غلط ہیں. اب جب آپ کی اپنی ذاتی مفادات جو ہے وہ ٹکراؤ کر رہے ہیں اور آپ کا ذاتی پرسنل کلیش ہے ادارے کے ساتھ, آپ 9 مئی کر چکے ہیں, 9 مئی میں آپ فوج کی تجاوزات پہ حملہ کر چکے ہیں, اور آپ اس ساری تجاوزات کو تباہ کرنے کے بعد ان مقدمات میں سزا بھی تحریک انصاف کے لوگوں کو ہو گئی ہے, تو اب یہ بیانیہ زندہ کیا جا رہا ہے. اور یہ بیانیہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیانیہ ایسا بیانیہ ہے جو پاکستان کے مفاد میں ہی نہیں ہے. اگر ہم اس کو سیکیورٹی سٹیٹ کہتے تو کیا ہی اچھی بات ہوتی کہ جب عمران خان نے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا 2018 میں تو اس وقت اسمبلی کے فلور پہ کہتے کہ یہ سیکیورٹی سٹیٹ ہے. آج جب وہ سارا کچھ ان کی اپنی فیلڈنگ جو وہ فوج میں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے وہ فیلڈنگ آج ان کی نہیں ہے, تو یہ فوج اس وقت اچھی تھی, آج وہ فیلڈنگ نہیں ہے تو یہ فوج بری ہو گئی. نہیں بٹ برہان صاحب ایک مسئلہ ہے, دیکھیے اب اس طرح تو آپ کے اوپر بھی تنقید ہے کہ دیکھیے آپ نے ایک زمانے میں کہا ووٹ کو عزت دو اور سویلین سپریمیسی کی بات, آج آپ کی پوری جماعت میں اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا, نہ ووٹ کو عزت دو کے بارے میں نہ سویلین سپریمیسی. انفیکٹ یہ مسئلہ ہے ہی نہیں, رہا ہی نہیں ہے کسی کا. تو یہ تو جتنی تنقید آپ تحریک انصاف پہ کر رہے ہیں آپ پر بھی اتنی تنقید ہوتی ہے نا. اور یہ کہ ماضی میں جب میاں نواز شریف صاحب نے اپنی سیاست کا آغاز کیا رانا صاحب, تو اس وقت وہ بھی بہت زیادہ ٹلٹڈ تھے ٹورڈز اسٹیبلشمنٹ. بعد میں میاں نواز شریف صاحب نے بھی سویلین سپریمیسی کی بات کی. تو اگر آج عمران خان صاحب کی جماعت کر رہی ہے تو اس پر اعتراض کیوں رانا صاحب؟ میں تو ان کو اس وقت سمجھاتا تھا جب یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا تھا نا. میں کئی دفعہ ان کے جو پارٹی کے سینئر رہنما ہوتے تھے اس وقت شاہ محمود صاحب ہوا کرتے تھے اسمبلی میں ہمارے ساتھ, اس وقت ان کے اس وقت سب سے بڑی مشاورت دینے والے شہزاد اکبر صاحب تھے, جن کے بارے میں کہتا تھا کہ آپ کے خلاف وعدہ معاف گواہ بھی بنیں گے, اور انہوں نے وہ وقت بھی آیا کہ وہ تھوڑے سے بنے بھی, اور ابھی بھی ہیں. انہوں نے جو کچھ لکھ کے دینا تھا وہ تو لکھ کے دے دیا, جو بتانا تھا بتا دیا. اب پھر ان کو جنون چڑھا ہوا اور چیزوں کا اس طرح کے لوگ. اس وقت بھی کہتا تھا کہ بھائی آپ جو کر رہے ہیں نا, جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے, یہ راستہ آپ نے پورے پاکستان کی جو جمہوریت ہے اس کا بیڑا گرک کر رہے ہیں. دیکھیے ہم نے جب اس وقت کیا تھا میثاق جمہوریت, ہم نے ان کو سمجھایا تھا کہ ایک پلیٹ فارم پہ سیاسی پارٹیز آ گئی اور ایک بڑا صحیح پروسیس بن گیا, آپ اس پروسیس میں ساتھ دیں. کس کے کندھوں پہ چڑھ کے کون آیا دوبارہ سے, کس نے راستہ اختیار کیا, راستہ تلاش کرنے کے بعد کس نے پورے نظام کو تباہ کیا. اور میں تو ایک سیاسی طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ جو 9 مئی والا ثانیہ تھا انہوں نے واقعہ کر دیا. نواز شریف صاحب نے سویلین سپریمیسی کی بات ضرور کی, لیکن نواز شریف صاحب نے کنٹونمنٹ پہ حملے کرنے کے لیے کبھی عوام کو نہیں اکسایا. مریم نواز صاحبہ نے سویلین سپریمیسی اور جلوس اور جلسے ضرور کیے, لیکن کبھی بھی وہ کینٹ میں اور کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ آور نہیں ہوئی اپنے کارکنوں کو لے کے. طریقہ کار غلط ہے, طریقہ کار کو درست کرنے کا طریقہ کار. میں ذرا اگر اس کو تھوڑا سا میں امجد علی خان صاحب, امجد بھائی بات یہ ہے کہ آپ کا دلائل کے اندر وزن ہو سکتا ہے, طریقہ کار درست نہیں رہا. آج آپ بدقسمتی سے اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر آپ کو ایک خاص فوکس, ایک خاص لینس سے دیکھا جا رہا ہے. یہی جدوجہد اگر آپ کم شدت کے ساتھ یا شاید بہتر طریقہ کار سے کرتے تو حالات مختلف ہوتے. دیکھیں اصل میں بات یہ, جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ خان صاحب کی حکومت بھی اتنی آئیڈیل حکومت نہیں تھی, تو ہم نے دیکھیں جمہوریت اور آمریت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جمہوریت میں آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں, تب تک مطلب تب جمہوریت جو ہے وہ ایوالو ہوتی ہے. تو اصل میں ہم نے تو اپنے غلطیوں سے سیکھا, اور اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ وی ہیو ناٹ سپورٹ اسٹیبلشمنٹس رول ان پالیٹکس. اور میرے خیال میں انہوں نے جو بات کی مسلم لیگ نون والے, اگر ہمیں یہ بات کریں تو میرے خیال میں ان کو, اگر میں یہ کہوں کہ ان کو اپنے گریبان میں اگر یہ لوگ پہلے جان کے تو زیادہ بہتر ہوگا. 1985 میں جب مسلم لیگ نون کی پارٹی بنی تھی تو وہ کس نے بنائی تھی؟ ضیاء الحق کے دور میں بنی تھی, ضیاء الحق کے سپورٹ سے بنی تھی. اور شدت کی پالیٹکس کی اگر یہ بات کرے, سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کیا تھا؟ ہم نہیں کیا تھا. گالم گلوچ کی سیاست کی اگر یہ بات کرے تو بینظیر کے خلاف جتنی پوائزنس کمپین انہوں نے چلائی تھی بیک ان 1990s, وہ ہم نے چلائی تھی, وہ تو انہی نے چلائی تھی. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم ان سارے غلطیوں سے سیکھ کے آگے بڑھے تو میرے خیال میں
تب یہ نظام ہم یہاں پہ بہتر کر سکتے ہیں. اب بھی ہمارے پاس موقع ہے, جس طرح وزیر اعظم صاحب نے مذاکرات کی بات کی, اور ہم نے بھی ہمارا جو سنڈے کو ہوا تھا قومی جو کانفرنس یہاں پہ, جو قومی کانفرنس یہاں پہ ہوئی تھی اسلام آباد میں, تو اس کی اعلامیہ میں بھی یہ شامل ہے کہ ہم مذاکرات پولیٹیکل ڈائیلاگ کے تھرو ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اگر یہ لوگ سنجیدہ ہے پولیٹیکل ڈائیلاگ میں, تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم نیو چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بیٹھ کے اس پہ بات کریں. آپ بالکل کریں, بٹ بنیادی نکتہ کیا ہے, ڈیمانڈ کیا ہے, بنیادی ڈیمانڈ ایک ہوتا ہے نیرو ڈاؤن, اگر آپ اسے کر دیں امجد بھائی کہ اس کو, وہ کیا ہے بنیادی ڈیمانڈ کیا ہے آپ کے لیے, پوائنٹ آف سٹارٹ کیا ہے؟ بنیادی ڈیمانڈ ہم نے, ہمارے جتنے مطالبات تھے وہ ہم نے اپنے اعلامیے میں لکھے ہیں کہ جو الیکشن جو مینڈیٹ چوری ہوئی ہے 8 فروری 2024 کو, ان کی فیئر انویسٹیگیشن ہو کے, اور جنہوں نے یہ چوری کی ہے مورد ذمہ داروں کو مورد الزام ٹھہرا کے ان کو سزا دلائی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست میں نہ ہو, نہ اکانومی میں ہو, نہ اس میں ہو, یہ کیا ہے فورن پالیسی میں, پارلیمنٹ سپریم ہو, پاکستان میں رول آف لا ہو, تب پاکستان آگے بڑھے گا. تو ان ساری چیزوں پہ ہم بیٹھ کے اس پہ ہم بات بھی کر سکتے ہیں اگر یہ سنجیدہ ہو. یہ حکومت میں ہے, مطلب ہونا یہ چاہیے کہ یہ ہمیں اس میں خان صاحب کی رہائی وغیرہ کا تعلق نہیں ہے, پولیٹیکل ڈائیلاگ کے تھرو حل کریں. میں اس میں عمران خان صاحب کی رہائی, دیکھیں خان صاحب کی رہائی کے لیے ہمارا صرف, دیکھیں خان صاحب کی رہائی کے لیے جتنی پولیٹیکل اسیران ہیں, جتنی سیاسی اسیران ہیں, چاہے وہ مارنگ بلوچ ہو, چاہے علی وزیر ہو, چاہے اور پولیٹیکل جتنے اسیران ہیں پاکستان میں, ہم چاہتے ہیں کہ ان کی فیئر ٹرائل ہو کے ان کو وہ کرے, آزاد کرے. ہم یہ نہیں کہتے کہ مطلب بزور طاقت ہم ان کو چھڑائیں گے وہاں سے, یا بزور طاقت ہم جیل توڑ کے ہم ان کو رہائی دلوائیں گے, لیکن سسٹم میں رہ کے اور فیئر ٹرائل کر کے ان کی آزادی کا مطالبہ ہم نے اس میں شامل کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ سیاسی اسیران کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ کے نزدیک جو جیل میں ہیں وہ آپ کے لیے اسیران ہے, وہ حکومت کے لیے تو وہ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کو حکومت یا نظام انصاف مجرم گرداتا ہے. ایک آخری پوائنٹ مجھے رانا صاحب رسپونڈ کر دیجئے گا, یہ مذاکرات کی دعوت اور جو ڈیمانڈ ہے, کچھ بڑی آئیڈیلسٹک چیزیں بھی ہیں اس کے اندر, اور اصولی طور پر ان سے آپ انکار نہیں کر سکتے. ان میں سے کچھ ایسا ہے جو گورنمنٹ مان سکتی ہے, رانا صاحب اگر اختصار سے فرمائیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو سیاستدان ہے نا وہ بات ہی مذاکرات سے شروع کرتا ہے, اور سیاست میں کبھی بھی ناممکن جو لفظ ہے نا سیاست میں وہ ہے ہی نہیں. تو اور پولیٹیکلی طور پہ ہم پولیٹیکل اسٹوڈنٹس ہیں, اور ہماری میں برداشت اور جو ٹالرنس کا جو جذبہ ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہونا چاہیے سیاسی تقاضوں کے مطابق. اب کہیں پہ کمی بیشی ہو جاتی ہے. ٹھیک, یہ بات کر رہے ہیں انہوں نے جو بھی لسٹ رکھی ہے, دیکھیں وہ لسٹ ہمیشہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کی 100 باتیں مانی جائیں. ٹھیک ہو گیا, آپ مانگتے ہیں, کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں تارے مانگو گے تو چاند مل جائے گا, یا چاند مانگو گے تو تارے مل جائیں گے. تو ہمیشہ سے اپنی ایسٹیمیٹس یا جو اپنی لسٹیں اور خواہشات کی ہوتی ہیں, ڈیمانڈ بیس ہوتی ہے, وہ بڑھا کے رکھی جاتی ہے. اور ہم یہ امید رکھتے ہیں, کچھ اچھی باتیں بھی کی ہیں امجد صاحب نے, اور مجھے سینٹی بھی نظر آ رہی ہے کہ یہ خود بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں ان سے, اور وہ ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں. اور وہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ غلطیاں آپ نہ کریں. ہم تو یہ نہیں, ہمیں تو اس پوزیشن میں لا کے کھڑے کرنے والے یہی ہے نا. ہم تو ایک باب بند کر چکے تھے. بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. میں شکریہ ادا کروں گا جناب امجد علی خان صاحب کا اور محسن شاہ نواز. پی آئی اے کی نچکاری ہو گئی, اور اس کے اوپر جہاں حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بڑا ایک بہتر آؤٹ کم اس کا نکلا, اور ایک جو ایکسپیکٹڈ پرائز تھی شاید اس سے بھی اوپر تھا, اور ریفرنس سے ظاہری بات ہے جو اس سے بھی اوپر تھا. لیکن کیا اس کے حوالے سے کچھ تحفظات بھی ہیں, کیونکہ آپ کو بڑا, اگر آپ سوشل میڈیا اٹھائیں تو بڑے بے تکے قسم کے تجزیے اور تبصرے بھی کیے جا رہے ہیں. تو ذرا ایک ایجوکیٹڈ اوپینین کے لیے ہم چلتے ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر آپ کا. پہلے تو ذرا میں آپ سے درخواست یہ کروں گا, آسان زبان میں آپ کے نزدیک یہ جو پرائیویٹائزیشن کا عمل ہوا, کہا جا رہا ہے بڑا شفاف تھا, لیکن ایک کنفیوژن ہے کہ جی حکومت کو اس میں کتنے بڑے کم پیسے ملیں گے تو واپس پی آئی اے کے اوپر انویسٹ ہو جائے گا سارا پیسہ, تو پھر تو جنہوں نے خریدی ہے ان کو اس کا فائدہ ہوگا. یہ کیا جو ایک امپریشن پھیلایا جا رہا ہے یہ درست ہے یا یہ غلط ہے, فلاڈ ہے؟ دیکھیے 2 یا 3 چیزیں ہیں.
پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایئر لائنس کی جب پرائیویٹائزیشن کرتی ہیں ریاستیں، خاص طور پہ جو ایئر لائنس بے تحاشا نقصان جمع کر چکی ہوں اپنے بیلنس شیٹ میں، تو اس میں حکومت کا جو گول ہوتا ہے وہ پیسے کمانا نہیں، وہ پیسے بچانا ہے۔ بچانے کا مطلب یہ ہے کہ 800 ارب روپے کا یہ نقصان کر چکی ہے، لگ بھگ 80 سے 100 ارب سالانہ نقصان کرتی ہے۔ تو وہ جو 100 ارب نقصان کرتی ہے وہ حکومت تو نقصان نہیں کرتی، وہ تو آپ اور میں جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ گول یہ نہیں تھا کہ پی آئی اے کی بیچنے سے حکومت کے خزانے بھر جائیں، یہاں پہ گول یہ تھا کہ جو 100 ارب سالانہ نقصان ہوتا ہے اس کی بچت ہو جائے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر 100 ارب کا نقصان کر رہی ہے پی آئی اے اور اگلے 5 سال یہ آپ کی اور میری اور باقی پاکستانی ٹیکس پیئر کی کے سر سے اٹھ جائے تو 500 ارب کا تو آپ کو اور میرا جو ہے وہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آبجیکٹو یہ نہیں ہے کہ آپ نے مال بنانا ہے، یہاں پہ آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ نے مال بچانا ہے، پہلا تو یہ۔ اور اسی ماڈل کے تحت پچھلے کوئی 8-10 سالوں میں 5 بڑی اسٹیٹ اون ایئر لائن جو ہیں وہ نشکاری کے عمل سے گزری۔ ایئر انڈیا کا یہی بڑا ماڈل تھا۔ ذرا سا ٹیکنیکل مسئلہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ بہت سستی بجلی صرف 10 ارب ملے گا۔ دیکھیے ماڈل جو ہے اس کو ٹیکنیکل زبان میں یہ کہتے ہیں کہ کلین بیلنس شیٹ، پہلے آپ بیلنس شیٹ صاف کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر آپ جمع کرتے ہیں مینڈیٹوری ری انویسٹمنٹ، یعنی کہ سرمایہ کاری ہونی ہے نئے جہاز خریدنے کے لیے، اور اس کو کنفرم کرنا ہے، اس کو وہ ڈیفینیٹ بنانا ہے کہ جو نئی پارٹی خریدے گی وہ نئے جہاز بھی خریدے گی اور ری انویسٹمنٹ ہوگی۔ اولمپک ایئر گریس میں، یہ جاپان ایئر لائنس، یہ جو کینیا ایئر ویز ہے، یہ اٹلی کی ایئر لائنس، یہ ساری کی ساری جو ریاست کی ایئر لائنس تھیں جو اربوں ڈالرز کا نقصان کر رہی تھیں، جب ان کو نجکاری کے عمل میں ڈالا گیا تو وہ یہ والا ماڈل جو ہے وہ اپنایا گیا۔ تو اب میں محمد علی صاحب کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا ہوں، لیکن یہ ماڈل انہوں نے اپنایا ہے جس کو ہم کہتے ہیں گلوبل بیسٹ پریکٹسز، یعنی کہ دنیا کا ماڈل ہے۔ 5 ایئر لائنز اس کے تحت آلریڈی پرائیویٹائز ہو چکی ہیں اور یہ 6ٹھی ایئر لائن ہے جو پرائیویٹائز ہوئی۔ اچھا، یہ ذرا تھوڑا سا یہ بھی فرمائیے گا فاروق سلیم صاحب کہ آپ کے نزدیک سر یہ جب نیچرلی پرائیویٹائزیشن کا عمل ہو جاتا ہے، اب نیچرلی ایک کنسورشیم ہے جنہوں نے لیا ہے، اب اپیرنٹلی ان کے پاس یہ گنجائش ہے کہ وہ اور پارٹنرز کو اپنے ساتھ ملائیں، نارملی یہ جب اس طرح کی ایئر لائن کو دوبارہ کھڑا کرنا ہو اور جو انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ از اٹ جسٹ اباؤٹ بائنگ نیو ایئر کرافٹس یا آل ٹوگیدر سب کچھ تبدیل کیا جاتا ہے؟ کیونکہ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں۔ اس میں بھی 2 یا 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایئر لائن کو چلانا، اس سائز کی ایئر لائن کو چلانا بہت ہی کمپلیکیٹڈ مسئلہ، اور دنیا بھر میں جب ایئر لائنز پرائیویٹائزیشن کے لیے نجکاری کے لیے آتی ہیں تو ایک بڑی چھوٹی سی مارکیٹ ہے، یعنی کہ بہت چھوٹے سے بائرز، چھوٹی سی تعداد ہے بائرز کی، کیونکہ اتنے کمپلیکیٹڈ جو بزنسز ہیں ان میں زیادہ تر کمپنیز جو ہیں وہ اوائڈ کرتی ہیں، وہ نہیں جاتی۔ تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ پی آئی اے میں 2 یا 3 فائنل بڈر جو ہیں وہ آئے تھے، زیادہ بڈر اس میں حصہ نہیں لیتے ہیں۔ دوسرا جو ہے ایک بالکل کلیئر کر لیں کہ ایک چیز کہلاتی ہے رائے، اوپینین، اور دوسری چیز کہلاتی ہے مارکیٹ پرائس، یعنی کہ مارکیٹ پرائس کی ڈٹرمنیشن کیسی ہوتی ہے۔ اب یہ رائے ہے، منیب صاحب یہ سمجھ لیں کہ یار یہ تو پی آئی اے بڑی سستی بیچ رہی ہے، شاید کوئی اور یہ سوچے کہ یار یہ تو بڑی مہنگی بک گئی ہے۔ یہ مہنگی بکی ہے یا سستی بکی ہے، یہ رائے ہے، یہ اوپینین ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب بائرز اور سیلرز سامنے بیٹھتے ہیں، آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، ایک شفاف پروسیس جو ہے بڈنگ کا وہ سامنے آتا ہے، ملٹیپل بڈرز ہیں، ایک سے زیادہ جو ہے وہ بڈ کرنے آتے ہیں، ان بڈرز کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے اور پھر پروسیس ختم ہوتا ہے جہاں فائنل بڈ آتی ہے، سیلر اور بائر کا ایک اگریمنٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک چیز کہلاتی ہے مارکیٹ پرائس۔ وہ مارکیٹ پرائس سائنٹیفک ہے، اس کی ڈٹرمنیشن ہم نے دیکھا ہمارے سامنے ہوئی۔ اب رائے بے شک منیب صاحب کی یہ ہو کہ یہ بہت سستا بک گیا، مارکیٹ پرائس جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی۔ پی آئی اے کی مارکیٹ پرائس جو ہے وہ 135 ارب ہے،
رائے منیب صاحب کی بے شک ہو کہ یہ بڑی سستی بک گئی ہے, رائے کسی اور کی بے شک ہو کہ یہ بڑی مہنگی بک گئی ہے. تو دس از دا سائنٹیفک وے کہ مارکیٹ پرائس پی آئی اے کی وہ چیز. ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ جامع اور آسان الفاظ لوگوں کو نہیں بتایا جا سکتا تھا پاکستان کے عوام کو کہ ایک جو پرائیویٹائزیشن کا عمل تھا وہ کس صورت میں ہوا اور اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے اور آنے والے وقت میں ہم کس کو دیکھ سکتے ہیں. پروگرام آپ نے دیکھا, جس کا فیڈ بیک دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.